وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا اور وہ کہاں ان کی تدفین ہوگی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ ان کے حوالے سے سب سے پہلی بات جس پر ایمان لانا ضروری ہے وہ یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغمبر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ نمبر 2 بات وہ اللہ کے رسول ہیں۔ نمبر 3 بات اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمانوں کی طرف اٹھایا اور نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی۔ چوتھا وہ قیامت کی نشانی ہے، اور پانچواں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت سے پہلے نازل فرمائے گا اور اس کے بعد اللہ رب العالمین ان کے ہاتھوں دجال کا قتل کروائے گا۔ یہ تمام باتیں ایمانیات میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں، قرآن مجید کی آیت سے۔ سورہ مریم میں اللہ فرماتا ہے والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہ وہ والسلام علیہ کہتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر، یوم ولدت جس دن میں پیدا کیا گیا، ویوم اموت اور جس دن میں انتقال کروں گا مروں گا، ویوم ابعث حیا اور جس دن مجھے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے۔ اس آیت سے بھی یہ بات معلوم چلتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام باقاعدہ انتقال کریں گے اور ان کی تدفین ہوگی اور وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ ابعث حیا کا معنی یہی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب احادیث الانبیاء کے اندر باقاعدہ یہ بات موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے جب دجال کا ظہور ہو جائے گا، آپ دمشق کے ایک مسجد کے مینار پر اتریں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات فرمائی وما قتلوہ وما صلبوہ کہ نہ وہ قتل کیے گئے ہیں نہ ان کو سولی دی گئی ہے۔ آگے فرمایا ولکن شبہ لہم لیکن ان کو یہ شبہ گزرا۔ فرمایا کہ بل رفع اللہ الیہ بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا زندہ اپنی طرف۔ پھر سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، وہ قیامت کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا بس تم اس نشانی میں شک نہ کرو۔ سنن ابو داود کے اندر البانی رحمہ اللہ سلسلہ احادیث الصحیحہ میں صحیح جامع صغیر کے اندر مسند احمد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ عیسیٰ علیہ السلام زمین میں 40 سال زندہ رہیں گے، ثُمَّ يَتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ پھر وہ ان پر موت آ جائے گی، فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور اس وقت جو موجود ہوں گے مسلمان ان پر جنازہ پڑھیں گے۔ یہ روایت بالکل صحیح ہے، اس کے اندر باقاعدہ ان کی زندگی کا تذکرہ ہے کہ وہ کتنا جئیں گے
اور اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا اور ان پر جنازہ پڑھا جائے گا، مسلمانوں کی جماعت ان پر جنازہ پڑھے گی۔ ان کی تدفین کے حوالے سے دارقطنی کے اندر اور بہقی کے اندر حدیث ہے، جس کو البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے، اور ترمذی کے اندر بھی، ضعیف ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے حجرے میں ان کی قبر بنے گی، لیکن یہ روایت ضعیف ہے اور سندن بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں بس احادیث کے اندر جو ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے 40 سال رہیں گے زمین پر دجال کو قتل کرنے کے بعد، اور باقاعدہ ان کو موت آئے گی اور مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ان پر جنازہ پڑے گی۔ تدفین کا ذکر احادیث کے اندر موجود نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔